دوسرا سلاطین باب نمبر 13۔ اسرائیل کا بادشاہ یہوآخز۔ یہوآخز بن یاہو یہودا کے بادشاہ یوآس بن اخزیہ کی حکومت کے 23ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت کا دورانیہ 17 سال تھا اور اس کا دارالحکومت سامریہ رہا۔ اس کا چال چلن رب کو ناپسند تھا کیونکہ وہ بھی یربعام بن نبات کے برے نمونے پر چلتا رہا۔ اس نے وہ گناہ جاری رکھے جو کرنے پر یربعام نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ اس بت پرستی سے وہ کبھی باز نہ آیا۔ اس وجہ سے رب اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور وہ شام کے بادشاہ حزائیل اور اس کے بیٹے بن ہدد کے وسیلے سے انہیں بار بار دباتا رہا۔ لیکن پھر یہوآخز نے رب کا غضب ٹھنڈا کیا اور رب نے اس کی منتیں سنی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شام کا بادشاہ اسرائیل پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ رب نے کسی کو بھیج دیا جس نے انہیں شام کے ظلم سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد وہ پہلے کی طرح سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے۔ تو بھی وہ ان گناہوں سے باز نہ آئے جو کرنے پر یربعام نے انہیں اکسایا تھا، بلکہ ان کی یہ بت پرستی جاری رہی۔ یسیرت دیوی کا بت بھی سامریہ سے ہٹایا نہ گیا۔ آخر میں یہوآخز کے صرف 50 گھڑ سوار، 10 رتھ اور 10,000 پیادہ سپاہی رہ گئے۔ فوج کا باقی حصہ شام کے بادشاہ نے تباہ کر دیا تھا۔ اس نے اسرائیلی فوجوں کو کچل کر یوں اڑا دیا تھا جس طرح دھول اناج کو گاتے وقت اڑا جاتی تھی۔ باقی جو کچھ یہوآخز کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اس نے کیا اور جو کامیابیاں اسے حاصل ہوئیں، وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے سامریہ میں دفنایا گیا۔ پھر اس کا بیٹا یہوآس تخت نشین ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ یہوآس بن یہوآخز یہودا کے بادشاہ یہوآس حکومت کے 37ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ یہوآس کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ وہ ان گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر یربعام بن نبات نے اسرائیل کو اکسایا تھا، بلکہ یہ بت پرستی جاری رہی۔ باقی جو کچھ یہوآس کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اس نے کیا اور جو کامیابیاں اسے حاصل ہوئیں، وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ اس میں اس کی یہودا کے بادشاہ امسیہ کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی ہے۔ جب یہوآس مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے سامریہ میں شاہی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر یربعام دوم تخت پر بیٹھ گیا۔ بستر مرگ پر یہوآس کی الیشا سے ملاقات۔ یہوآس کے دور حکومت میں الیشا شدید بیمار ہو گیا۔ جب وہ مرنے کو تھا تو اسرائیل کا بادشاہ یہوآس اسے ملنے گیا۔ اس کے اوپر جھک کر وہ خوب رو پڑا اور چلایا، ہائے میرے باپ، ہائے میرے باپ۔ اسرائیل کے رتھ اور اس کے گھوڑے۔ الیشا نے اسے حکم دیا، ایک کمان اور کچھ تیر لے آئیں۔ بادشاہ کمان اور تیر الیشا کے پاس لے آیا۔ پھر الیشا بولا، کمان کو پکڑیں۔ جب بادشاہ نے کمان کو پکڑ لیا تو الیشا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ پھر اس نے حکم دیا، مشرقی کھڑکی کو کھول دیں۔ بادشاہ نے اسے کھول دیا۔ الیشا نے کہا، تیر چلائیں۔ بادشاہ نے تیر چلایا۔ الیشا پکارا، یہ رب کا فتح دلانے والا تیر ہے، شام پر فتح کا تیر۔ آپ افیق کے پاس شام کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ پھر اس نے بادشاہ کو حکم دیا، اب باقی تیروں کو پکڑیں۔ بادشاہ نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر الیشا بولا، ان کو زمین پر پٹک دیں۔ بادشاہ نے 3 مرتبہ تیروں کو زمین پر پٹک دیا اور پھر رک گیا۔ یہ دیکھ کر مرد خدا غصے ہو گیا اور بولا، آپ کو تیروں کو 5 یا 6 مرتبہ زمین پر پٹکنا چاہیے۔ اگر ایسا کرتے تو شام کی فوج کو شکست دے کر مکمل طور پر تباہ کر دیتے، لیکن اب آپ اسے صرف 3 مرتبہ شکست دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد الیشا فوت ہوا اور اسے دفن کیا گیا۔ ان دنوں میں موآبی لٹیرے ہر سال موسم بہار کے دوران ملک میں گھس آتے تھے۔ ایک دن کسی کا جنازہ ہو رہا تھا تو اچانک یہ لٹیرے نظر آئے۔ ماتم کرنے والے لاش کو قریب کی الیشبا کی قبر میں پھینک کر بھاگ گئے، لیکن جو ہی لاش الیشبا کی ہڈیوں سے ٹکرائی اس میں جان آ گئی اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ الیشا کے آخری الفاظ پورے ہو جاتے ہیں، یہوآخز کے جیتے جی شام کا بادشاہ حزائیل اسرائیل کو دباتا رہا، تو بھی رب کو اپنی قوم پر ترس آیا۔ اس نے ان پر رحم کیا کیونکہ اسے وہ عہد یاد رہا جو اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا۔ آج تک وہ انہیں تباہ کرنے یا اپنے حضور سے خارج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جب شام کا بادشاہ حزائیل فوت ہوا تو اس کا بیٹا بن ہدد تخت نشین ہوا۔ تب یہوآس بن یہوآخز نے بن ہدد سے وہ اسرائیلی شہر دوبارہ چھین لیے جن پر بن ہدد کے باپ حزائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ 3 بار یہوآس نے بن ہدد کو شکست دے کر اسرائیلی شہر واپس لے لیے۔